امین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی حبیب محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حاضرین محتشم، ہماری گفتگو چل رہی تھی ادب کے سلسلہ میں پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کا ادب لازم ہے، بے نیاز فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ جس چیز کی میرے نبی سے نسبت ہو گئی اس کا ادب بھی لازم ہے۔ بڑا اہم سا آج موضوع ہے، جس چیز کی نسبت ہو گئی۔ آپ دیکھیں نا، کپڑا ہے، گتا ہے، کاغذ ہے، اس کی نسبت اگر قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کا احترام بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ اور جن کے دلوں کے اندر احترام آ گیا، ادب آ گیا، وہ ہر چیز کا مسجد ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ان کا احترام کرتے ہیں، اور جن کے دل سے یہ چیز اٹھ گئی ان کی نظروں میں کسی کا ادب رہا ہی نہ۔ آج کی گفتگو میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا پاک، والدین کریمین طیبین طاہرین، ان کا تھوڑا سا تذکرہ ہے کہ ان کا ادب بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ کیوں؟ وہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں، اور کروڑوں سلام ہوں ان مقدس ہستیوں کو جن کے تصدق سے معاشرے کے ہر باپ کو اللہ نے عزت عطا کی۔ پھر جملہ سماعت کریں، لا تعداد سلام ہو ان والدین کو جن کے تصدق سے ہر باپ کو، ہر ماں کو رب نے شان عطا کیا۔ ورنہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اس باپ کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، اس ماں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ یہ بوڑھے ہو جاتے، لوگ منڈیوں میں بیچ کر آتے، بولیاں لگاتے تھے۔ جیسے آج یورپ کے ترقی یافتہ معاشرے کا لوگ تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بڑا ترقی کر گئے۔ کہاں ترقی کی؟ انہوں نے اولڈ ہوم بنائے اور وہاں جا کر اپنے بوڑھوں کو آج بھی جمع کرا دیتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کروڑوں درود و سلام کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے غلام، اس بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں نہیں رکھنا، اپنے گھر میں رکھنا۔ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے، باپ ہے تو اس کی پیشانی میں تیرے رب کی رضا ہے۔ یہ کس نے دی؟ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جو تیرے میرے والدین کی اتنی شان بتا رہے، اور جتنی کتب ہیں کسی میں یہ نہیں آیا کہ باپ نیک ہے، ماں پرہیزگار ہے تو پھر اس کے قدموں میں جنت ہے، ورنہ نہیں۔ فرمایا نہیں، ماں رنگ کی کالی ہے یا گوری ہے، پڑھی لکھی ہے یا ان پڑھ ہے، بیٹا ماں ان پڑھ ہے، بیٹا پڑھ لکھ گیا، ماں کے قدموں میں پھر بھی جنت اس کی پڑی ہے۔ تو جس نے میری اور آپ کی ماں اور باپ کو اتنی شان دی، ان کی اپنے ماں باپ کا کیا مقام ہوگا؟ اور بے نیاز جہاں میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگے، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب جہاں تیرے تلوے لگے مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے، جہاں ایک قدم لگے اس کا یہ مقام ہے، تو جس وطن میں 9 ماہ میرے رسول رہے اس وطن کا کیا مقام ہے؟ اور پھر
دوسری سائڈ پہ نہیں جاتے، کیا ہے کیا نہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں، ہم تو ایسی سوچ بھی نہیں رکھتے، ایسی سوچ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں قرآن پاک ہے نا، آپ اسے لیٹرین کی دیوار پہ رکھیں گے؟ جیب کے اندر چھوٹا پاکٹ سائز کا قرآن ہے، اسے آپ لے کر لیٹرین جائیں گے؟ ان پڑھ آدمی بھی ہے نا، اس کی جیب کے اندر قرآن ہے تو وہ کہتا بھائی یہ باہر پکڑنا، میں ذرا نا واش روم چلے۔ جی قرآن کیا ہے؟ نور ہے، نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیرے اندر اتنا اللہ نے سینس شعور رکھا ہے، تو جب اپنے محبوب کا نور رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کے بطن میں رکھا ہے، وہ کتنا پاکیزہ ہوگا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف، اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ خاندان اللہ نے میرا جو ہے بنایا، اور اعلیٰ خاندان کے اندر مجھے رکھا، اور اس خاندان کے اندر میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب حضرت عبداللہ پاک ہوں، جناب اماں آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا ہوں۔ یہ وہ مقدس ہستی ہیں جو میرا نبی، ہمارا نبی، کائنات کو عظمتیں دینے والا نبی مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بے نیاز فرما رہا ہے محبوب اپنی امت کو سناؤ نا، اف ولا تنہرہما۔ اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ میں، تو کتابوں میں آتا ہے کہ خاتون آئی لاٹھی کے سہارے پہ، آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، چادر بچھائی، بیٹھی، اور بڑی دیر، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ اس بوڑھی خاتون نے نہ سر پکڑا اور گودی میں لیا، تو جیسے ہاتھ وہ لاڈیاں نہیں ہوتی پیار کیا جاتا ہے وہ کرنے لگی۔ آقا علیہ السلام بڑے مطلب موج میں، تو جب یہ وہ خاتون چلی گئی، آقا علیہ جانے لگی، آقا کھڑے ہو گئے، رخصت کیا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یہ کون نصیبوں والی ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے، جس نے دودھ پلایا اس ماں کا اتنا حیا ہے، تو جس ماں نے 9 ماہ بطن میں اٹھایا اور 6 سال تک پرورش کی اس ماں آمنہ کا کیا حال ہے؟ تو معزز حاضرین، جس ماں نے اتنی عظیم ہستی، مجھے اور آپ کو جس ہستی نے ماں کا وقار، باپ کا احترام بتایا، تو جس ہستی نے جس کو اپنی ماں کہا، میری امی، تو اس ماں آمنہ کا ادب پہلا کرینہ ہے، ادب لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا پاک، ہم تو الحمدللہ جہاں آقا علیہ السلام نے غار حرا میں قدمین شریفین لگائے، ہمارے لیے غار حرا بھی عظمت والی، غار ثور پاک میں تشریف لے کر گئے، غار ثور پاک بھی عظمت والی، جدھر جدھر کملی والے جاتے گئے، جس جس کی نسبت ہوتی گئی، جس جس چیز کی نسبت ہو گئی، وہ ہمارے لیے باعث عزت، باعث احترام۔ جی تو جہاں فروع کے ساتھ احترام لازم ہے، وہاں اصول کا بھی احترام لازم ہے، جن کے اندر سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو کر آئے۔ حضرت حلیمہ پاک کا بھی احترام لازم، میرے آقا علیہ السلام کے ابا پاک کا ادب بھی لازم ہے، کیوں؟ وہ شان والا باپ ہے، وہ شان والی ماں ہے۔ وہ شان والے باپ کے بارے میں نا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر محدثین جو ہے وہ اپنی کتب میں نقل کرتے ہیں، شادی سے پہلے نا مکے میں پھرتے تھے، ایک خاتون تھی وہ ورفتہ ہو گئی، وہ عاشق ہو گئی سادے لفظوں میں، تو حضرت عبداللہ پاک کا نکاح جناب آمنہ پاک سے ہو گیا، تو حضرت عبداللہ پاک باہر نکلے نا تو آگے سے وہی خاتون ملی جو آپ پہ عاشق ہو گئی تھی، تو اس نے چہرہ موڑ لیا، تو حضرت عبداللہ پاک نے پوچھا خاتون تو محبت کے دم بھرتی تھی اور آج میری طرف نہیں دیکھتی؟ اس نے کیا کہا کہ عبداللہ میں تجھے نہیں، تیری عاشق نہیں تھی، جو تیرے اندر نور تھا میں تو اس کی عاشق تھی۔ بات سمجھنے والی ہے، تیری نہیں، میں تو اس نور محمد کی عاشق تھی۔ تو جس کے پیشانی کے اندر نور رب نے اپنے محمد کا رکھا، وہ کتنی شان والی پیشانی، جن کو صلب کے اندر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ جب بھی پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا پاک کا نام آئے
ہر نبی کے والد محترم شان والے، آپ دیکھ لیں جنہوں نے نبیوں کے والدین پہ تنقید کی انہوں نے اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے والدین کے بھی شکوک و شبہات میں وہ پڑے رہتے ہیں، اپنا چاہے منگالی کا ہی باپ ہو تو اس کے لیے رحمت اللہ علیہ لکھ دیتے ہیں، اور میرے کریم کے والدین کے بارے میں، کبھی حضرت ابراہیم کے والدین کے بارے میں، کبھی کسی نسب کے بارے میں یاد رکھیں جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک جس کے اندر سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتا آیا وہ ہر ایک شان والا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ رب العزت جل شانہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا پاک کے قبور کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان مقدس ہستیوں کے صدقے سے اللہ ہمارے مرحومی کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کی توفیق عطا